بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن کے سلسلے میں ہم نے PIL سپریم کورٹ میں داخل کی ہے، اس کے بعد سے تمام مولوی حضرات اہل سنت ہو یا شیعوں کے مولانا ہو، وہ مسلسل ہمارے سلسلے میں کمنٹس دھرنے پردرشن اور ہم سے اپنی پرانی دشمنی نکالنے میں آمادہ ہے۔ میں صرف ان سے یہی کہنا چاہوں گا، خصوصی طور پہ اپنے شیعہ علماء کرام سے، کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی آپ تقریروں میں بیان کرتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے، اور قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی لکھا ہوا ہے بخاری میں، ہم نے سپریم کورٹ میں جو یاچکا ڈالی ہے، PIL ڈالی ہے، اس میں سپریم کورٹ میں ہم نے بخاری کو کوٹ کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں لکھی ہیں جو اعتراض کے قابل ہے۔ تمام اہل سنت مولوی حضرات کو اور تمام شیعوں کے ملاؤں کو اس میں ہم نے پارٹی بنایا۔ ان کو چاہیے کہ اب معاملہ قانون کی چوکھٹ پر ہے تو اپنا صحیح جواب وہاں پیش کرے۔ دھرنے پردرشن، میرے سر کو قلم کرنے کے انعامات یا ظلم و زیادتی کے پیغامات جو دے کر اپنے اسلام کو پہچنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی تو میرا سوال ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اگر کہ دیکھیے، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک صاف وضاحت ہم کر دیں، جو میں نے بخاری سے اور قرآن مجید کو پڑھ کے حاصل کی ہے، اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ جب قرآن مجید رسول اللہ کے اوپر رفتہ رفتہ آتا رہا، میسیجز آتے رہے، وہ قرآن مجید کو پبلک میں دیتے رہے کہ بھئی یہ اللہ کا میسیج ہے، یہ اللہ کا میسیج ہے۔ اس وقت کوئی لکھتا نہیں تھا، لوگ اسے یاد رکھتے تھے، اپنے گھروں کی دیواروں میں لکھ لیتے، یعنی کہ قرآن کی شکل میں کوئی کتاب رسول کے زمانے میں نہیں لکھی جا رہی تھی۔ اور رسول کے انتقال کے بعد جب ابو بکر پہلا خلیفہ بنا تو اس نے ہونے والے دوسرے خلیفہ عمر سے بات چیت کر کے یہ طے کیا کہ ہم ان قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کرائیں گے اور اکٹھا کرا کر اس کو ایک کتابی شکل دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے، جس کے لیے انہوں نے بخاری میں پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ صرف 4 لوگ جن کے نام دیے گئے ہیں، کہ صرف 4 لوگ قرآن شریف کے بارے میں رسول کے انتقال کے بعد جانتے تھے، مکمل طور پر جانتے تھے۔ اس میں مولا علی کا نام نہیں ہے۔ مولا علی جو ان کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، معاذ اللہ وہ قرآن مجید جانتے نہیں تھے۔ بخاری میں صرف 4 لوگوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی سے ابو بکر اور عثمان نے قرآن کو لکھوایا، یعنی کہ کلیکٹ کروایا، اور کلیکٹ کرا کے پتھر سے لکھ کر ایک کتابی شکل دے کر اس کو بنایا، اور وہ ابو بکر کے زمانے میں چلا اور عمر کے زمانے میں چلا۔ انہی نے اس کو پبلکلی نہیں جاری کر دیا۔ وہ قرآن مجید اس عمر کے مرنے کے بعد حفصہ کے گھر میں رکھ دیا گیا، جو پروفٹ محمد کی چوتھی بیوی تھی۔ اس کے بعد دور عثمان آیا۔ دور عثمان میں قرآن مجید کو لکھنے کی بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ بہت سے قرآن یہاں چل رہے ہیں، تو عثمان نے حفصہ کیا سے وہی قرآن منگوایا جو ابو بکر اور عثمان نے لکھوایا تھا۔ منگوایا اور منگوا کر
اس کی 4 جلد کروائی، کاپیاں کروائی، اور وہ حفصہ کا قرآن مجید حفصہ کو واپس کر دیا، اور ان 4 قرآن مجید کو رائج کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن مجید نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ جلا دے۔ یعنی کہ قرآن مجید کو جلانے کا حکم دینے والا تیسرا خلیفہ عثمان تھا۔ اور کتابی شکل میں جو لوگ اس وقت بھرم پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتابی شکل میں قرآن آیا اور اعتراض ہو رہا، نہیں، کتابی شکل میں آیا ہوتا تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہوتا۔ رسول آیتیں بیان کرتے گئے، اس کے بعد آیتوں کو اکٹھا بعد میں رسول کے مرنے کے بعد میں آیتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی۔ اب جمع کرنے والے کون تھے؟ کیا وہ آل رسول تھے؟ نہیں، صحابیوں میں سے تھے۔ آل رسول حضرت علی علیہ السلام جب اپنا قرآن عمر کے دربار میں، ابو بکر کے دربار میں لے کے گئے، جب قرآن ڈھونڈا جا رہا تھا تو انہوں نے اس قرآن کو منع کر دیا کہ ہم کو حضرت علی کا قرآن نہیں چاہیے۔ ہم نے تمام مجلسوں میں یہ سنا ہے کہ جو قرآن حضرت علی دینے گئے تھے، جو خلیفاؤں نے وہ قرآن نہیں لیا، وہ قرآن اب جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر کہ وہ قرآن جو امام علی کا ہے اور وہ آخری جو ہمارے امام ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ظہور کریں گے، تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو اس قرآن میں غلط ہے، تبھی تو وہ صحیح قرآن لائیں گے۔ یا تو یہ عقیدہ غلط ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ قرآن غلط ہے۔ قرآن کو لکھنے والے 3 خلیفہ اور پبلش کرنے والے 3 خلیفہ اور اس پہ قرآن کی مہر لگانے والے 3 خلیفہ، اور ان تینوں خلیفاؤں نے اس قرآن مجید کو جاری کیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کتاب عثمانی جس کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں، اس کو کتاب عثمانی بھی کہتے ہیں کیونکہ عثمان نے اس کو جاری کیا تھا۔ اگر کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول کے بعد یہ سب واقعہ ہوا ہے، تو آل رسول نے کبھی بھی اس پر کوئی نکتہ چنتی نہیں کی، اس پر کوئی آبجیکشنز نہیں کیے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ آبجیکشنز کرنے والے؟ بہت